بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ بچوں کی تربیت کے سلسلے میں نے پہلے انبیاء علیہ السلام کے قصے بیان کیے اور پھر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے قصے بیان ہوئے کہ کس طرح تربیت ہوتی تھی، مائیں کس طرح تربیت کیا کرتی تھی۔ اب میں اولیاء کرام کی کچھ باتیں کروں گا کہ ان کی مائیں کیسے تربیت کرتی تھی، جس میں سب سے پہلے جو قصہ ہے نا، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جو اولیاءوں کے سردار ہیں ماشاء اللہ، اللہ نے ان کو بہت نوازا۔ چھوٹی سی عمر تھی اور حصول علم کے لیے ماں نے بھیجا، بغداد جا رہے تھے تو ماں نے 40 دینار گدڑی میں ایک طرف سی کے رکھ دیے، کہا کہ بیٹا دیکھو یہ ضرورت کے وقت تمہیں کام آئیں گے، لیکن میری چند نصیحتوں میں ایک نصیحت کو یہ بھی ہے کہ جھوٹ کسی قیمت پر بھی نہ بولنا، اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے۔ تو جب گئے تو سفر لمبا تھا، تو ایک قافلہ جا رہا تو ان کے ساتھ شریک ہو گئے، تو راستے میں قافلے کو ڈاکوؤں نے لوٹا اور سارا مال ضبط کر لیا۔ یہ ایک طرف کونے میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک ڈاکو ان کے پاس بھی آیا، پوچھا یہ لڑکے تمہارے پاس کیا ہے؟ تو کہا میرے پاس 40 دینار ہے۔ تو ہنسنے لگا، 40 دینار اس زمانے میں بڑی چیز تھی۔ دوسرے ڈاکو کو بلایا، اس نے بھی پوچھا کہ میرے پاس 40 دینار ہے۔ تو انہوں نے اپنے سردار سے بات کی کہ یہ چھوٹا سا لڑکا ہے اور 40 دینار کی بات کر رہا ہے، تو کہا میرے پاس لے آؤ۔ اس کا نام احمد بدوی تھا اس سردار کا۔ تو لڑکے سے پوچھا تو کہا 40 دینار کا بتاؤ کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا میری گدڑی میں، میری ماں نے سی کر دیے ہیں۔ تو گدڑی کو ٹٹولا تو مل گئے 40 دینار۔ تو احمد بدوی نے پوچھا کہ بیٹا یہ بات بتاؤ کہ تم نے کیوں اتنی چھپی ہوئی چیز کو ظاہر کر دیا؟ تو میں اللہ کو بھی ناراض کرنا نہیں چاہتا تھا اور والدہ کی نصیحت پر بھی عمل کرنا چاہتا تھا، تو میں جھوٹ کیوں بولوں؟ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے احمد بدوی کے دل میں عجیب سا تاثر دیا اور وہیں رونے لگا اور اللہ سے معافی مانگی، اور سارے ڈاکو جمع ہو گئے اور کہا کہ جب آپ کے ساتھ ہم گناہوں میں شریک رہے تو ہم بھی توبہ کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اور آپ کی ہی سرپرستی میں ہم اب نیک راہ اختیار کریں گے۔ تو پورا قافلہ راہ راست پر آ گیا ایک چھوٹے سے بچے کی تربیت پر۔ اور ایسا ہی ایک قصہ حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، جو والدہ نے اس طرح تربیت کی کہ بیٹا جب پڑھنے مدرسے گیا اور مدرسے جب واپس آئے تو کہا مجھے بھوک لگی ہے۔ کہا بھوک لگی ہے تو میں کیا کروں؟ اللہ سے مانگو، نماز پڑھو، مصلی بچھاؤ، اللہ ہی تو کھلاتے ہیں سب کو۔ تو والدہ ہمیشہ اللہ کی محبت کی، اللہ کی قدرت کی باتیں کرتی رہتی تھی۔ تو بیٹے نے نماز پڑھی اور پھر کہا والدہ سے کہ روٹی، تو کہا کہ تلاش کرو، اللہ کہیں نہ کہیں سے تمہیں دے دیں گے۔ تو گھر میں ادھر ادھر دیکھا تو طاق میں رکھی ہوئی مل گیا ان کو، کھانا کھایا۔ تو کچھ دن تک اسی طرح ہوتا رہا۔ ایک دن والدہ کو تاخیر ہو گئی تو والدہ اللہ سے مانگ رہی تھی کہ اللہ میں اپنے بیٹے کی یقین کی پختگی کے لیے یہ سب ہیلے کر رہی تھی، آج میری تاخیر ہو گئی ہے، تو میرے بیٹے کی یقین کی پختگی کا انتظام کر دے۔ تو جو واپس آئی والدہ کہتی ہے میں گھر پہنچی تو بیٹا تو سکون سے سو رہا تھا، تو میں نے بیٹے کو نہیں اٹھایا لیکن کھانا تیار کر کے الماری میں رکھ دیا۔ جب بیٹا اٹھا تو میں نے کہا بیٹا تم نے کھانا کھا لیا؟ آج تمہیں بھوک نہیں لگی؟ کہا میں جس طرح اللہ مجھے روز کھلاتا ہے آج بھی میں نے 2 رکعت پڑھی تو مجھے بہت لذیذ کھانا ملا آج تو اس طرح سے تربیت ہوا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بچوں کو صالحین و صالحات بنا دے۔